السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی 6 نمبر بیان یاد کرنے کا آسان طریقہ اور اس کے آداب اور اصول۔ آج کی اس پوری ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، ساری ویڈیو مکمل دیکھنا۔ 6 نمبر بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور کہاں سے یہ 6 نمبر سٹارٹ کرنے ہیں، اور جو ہے کون سے 6 نمبر ہے۔ کل تو میں نے اس پہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، اس کی جو ہے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی تھوڑا آپ کو علم ہو جائے گا۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے اگر آپ تبلیغی 6 نمبر یاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک۔ تو چلیے ویڈیو کر دیتے اسٹارٹ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اللہ پاک کی ہمیں تعریف بیان کرنی ہے۔ یہ بیان اسٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کیسے کریں گے بھائی؟ اگر فجر کی ٹائم پہ کر رہے ہیں تو آپ کو ایسے کہنا ہے کہ اللہ پاک کا لاکھ شکر ہوا کہ ہمیں انہوں نے فجر کی نماز جو ہے باجماعت پڑھنے کی توفیق دی۔ دور دور تک اذان گئی، بہت سارے لوگوں نے اذان بھی سنی، پر مسجد کی طرف وہی آتے ہیں جن کو اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے 70 دفعہ دیکھتا ہے، تو وہ اس کو اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ تو ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی زیادہ تعریفیں آپ جو ہے اللہ پاک کی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو چھوٹی سی میں جو ڈیٹیلس میں نہیں بتا سکتا نا، تو تھوڑا ہی بتاتا ہوں۔ تو پہلے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ کلمے کے بارے میں بتانا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کی معنی کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کی لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلمے کی فضیلت، اور اس کے بعد کلمے کا مقصد کیا ہے۔ کلمے کی بڑی فضیلت ہے اس کلمے کی۔ ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر 100 سالہ مشرک کافر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اور وہ اگر مر گیا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بقایا جو زندگی ہے وہ کلمے کے نیچے ہی گزارنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے کلمے کا مقصد کیا ہے؟ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ہونے کا یقین، وہ اللہ سے ہی ہونے کا یقین تمہاری اور اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے سوا مخلوق نے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین تمہاری اور آپ کی دلوں میں ہو جائے، اللہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی ہمارے اوپر سارے جو اسلام کے ارکان ہیں وہ فرض ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ تو ایسے ہی بتا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے 2 پروانے دیتا ہے، ایک نفاق سے بری اور ایک جہنم سے چھٹکارا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں نماز کی، تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے۔ تو میں چھوٹی سی اس وجہ سے میں آپ کو چھوٹی ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ آپ کو کسی طرح اسٹارٹ کرنا ہے، تو ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، ویڈیو سے چھوٹی اس وجہ سے ہی بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے بعد کیا آتا ہے؟ علم و ذکر۔ ہم اللہ پاک کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ذکر کی 3 تسبیحات ہیں، ٹھیک ہے۔ استغفار، تیسرا کلمہ درود شریف، اور سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اور 4 بھی یہی پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ ذکر کی بھی فضیلت ہے۔ ذکر کے یہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی ایک شخص جو ہے پورے دن میں ہر روز 100 مرتبہ یہ 3 تسبیحات کے جو ہے 100 مرتبہ ذکر کرتا رہے تو جنت کے 8 دروازے ہیں ایک خاص ذاکرین کے لیے، جس سے وہ ہنس سے مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے بنا کسی حساب کے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے اکرام مسلم، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، علماء اکرام کی قدر کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس کے ڈیٹیل میں ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو ہمارے کیا آتا ہے؟ نیت خلوص یا نیت صحیح نیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا؟ جو بھی ہم کام کریں اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، بلکہ دکھاوے کے لیے نہیں کریں۔ اگر ہم کھجور کا ایک دانہ بھی دیتے ہیں اللہ کی تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ دکھائے نہیں، اگر دکھائے کے لیے دیں گے تو الٹی ہمارے اوپر پکڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سونا چاندی بھی خرچ کر لے مگر وہ دکھائے کے لیے کرتے، بھائی لوگ ہمارے کہیں گے یہ بڑا بندہ ہے یار، وہ اللہ کی راہ میں سونا دیتا ہے بہت ہی کرتے، تو وہ الٹا ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسے زکوٰۃ بھی ہم دیں کہ ہم ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی ہمارے کو پتہ نہیں چلے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہم دیں ہماری نیت میں کوئی بھی جو ہے
خرابی نہیں ہو، ٹھیک ہے. تو جو بھی ہم دے پیسے دیں کچھ بھی دیں تو اللہ کی رضا کی خاطر دیں. تو اس کے بعد ہمارا کیا تھا دعوت تبلیغ. دعوت تبلیغ نبی والا کام ہے، ٹھیک ہے. خود بھی ہم اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی دعوت دیں، خود بھی برے کاموں سے بچیں، ہم خود بھی برے کاموں سے بچیں، دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی دعوت دیں، ٹھیک ہے. تو ہم خود بھی نماز پڑھے، دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت ہے. تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے یہ دعوت کا کام کیا، لیکن اس کے دور میں صرف 80-82 لوگوں نے اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ ان کے گھر والی اور کے بیٹے نے نہیں کیا، تو ان کو بھی اللہ پاک نے غرق کر دیا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی آئے، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی یہی دعوت دی، یہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی وہ آج بھی دنیا میں کامیاب ہے، جنہوں نے نہیں مانی وہ آپ کے سامنے ناکام ہے، ٹھیک ہے. تو یہی ہماری آج چھوٹی سی ویڈیو تھی. اگر آپ کو اس ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں ہماری رائے دے کر حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.